ناظرین میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا F-35 کیا ہے بھائی؟ یہ اڑتے اڑتے گرنے والے کوفن، اڑتا کوفن۔ نریندر مودی بیچارے چلے ٹھیک ہے، وہ سادہ آدمی ہیں، ان کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن ایس جے شنکر ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں، ان کی بڑی ایکسپیرینس بیوروکریسی ہے، منسٹری ایکسٹرنل افیئرز بڑی سمجھدار ہے۔ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ڈاکٹر جے شنکر کی جاب بھی ہے، ان کی نیشنل ڈیوٹی بھی ہے۔ پھر وہاں پہ جو ساؤتھ ایشیا کے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انڈر سیکرٹری اسٹیٹ جو ہوتے ہیں، وہ اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں۔ وہاں پہ جو ابھی تلسی گلبرٹ آ گئی ہیں، آپ کا روبیو ہیں، اور یہ جو پھونڈے پھیر رہے ہیں نا کہ ہمارے لوگ وہاں چلے گئے ہیں، پال کپور نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے، پاکستان پہ اور پاکستان کے اٹامک پروگرام پہ اور یہاں پہ جہاد پہ، اور وہ ساری کی ساری وہاں پہ کانا پھوسی کرے گا۔ اب وہ باقی مودی صاحب کا اور ٹرمپ کا یارانہ پیار محبت یہ قابل فہم ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی، اور یہ برادر برود، یہ کچھ نہیں ہے۔ مودی بھائی نے جو کام کیا ہے، بھائی تو کہنا ویسے اچھی بات نہیں ہے، اس نے جو وہاں یہ سودے کیے ہیں، یہ ایک سودا کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں سے وہ گیس لے گا۔ جے شنکر اپنی اس ٹون اینڈ ٹینر کو جاری رکھیں گے، ٹف ٹائم دیں گے پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، سب کو ٹف ٹائم دیں گے، وہ معاف نہیں کریں گے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ لے لیں آپ F-35 بھارت والوں، چائنا نے فوری طور پہ پرومپٹ ایکشن، جناب انہوں نے پاکستان کو J-20 چینگجو J-20۔ نمسکار دوستو، جب سے پاکستان میڈیا کو یہ پتا چلا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو F-35 دینے کا آفر کیا ہے، تب سے پورے پاکستان میڈیا میں فل کامیڈی چل رہی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت F-35 لے کر سب سے پہلے پاکستان میں حملہ کرے گا، کوئی بھارت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر بھارت F-35 لیا تو پاکستان بھی چائنیز J-20 لے کر بھارت کا مقابلہ کرے گا۔ مطلب جس دیش کے لوگ آٹا کھانے کے لیے 5-5 گھنٹے لائن میں لگے ہوتے ہیں، جس دیش کا فورن ریزرو مائنس میں چل رہا ہے، جو دیش گدھے بیچ کر اپنا اکنامی چلا رہے ہیں، وہ دیش بھارت کو چیلنج کر رہا ہے۔ مطلب ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ چاہے پورا ملک بھکاری کیوں نہ بن جائے، لیکن جذبہ اور ایمان کم نہیں ہوگا۔ وہی کل میونچ میں ایس جے شنکر صاحب نے پھر ایک بار پاکستان کو پورے یورپ کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا F-35 کیا ہے بھائی؟ یہ اڑتے اڑتے گرنے والے کوفن، اڑتا کوفن، یہ بیچنے کا فیصلہ کیا بزور بازو، اس کا بازو ٹوسٹ کر کے مودی کا، تو اس کو یہ خریدنے پہ مجبور کر دیا ہے ٹرمپ نے بھارت کو۔ لیکن اس میں جو بڑی خبر ہے نا، وہ تو میں اس پہ تو آؤں گا، بڑے دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج تھوڑی اور ڈیٹیل بتاؤں گا تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ لے لیں آپ F-35 بھارت والوں، چائنا نے فوری طور پہ پرومپٹ ایکشن، جناب انہوں نے پاکستان کو J-20 چینگجو J-20 دینے کا فیصلہ کر لیا کہ آئیں مقابلے میں، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ F-35 مقابلہ کرے گا چینگجو J-20 سے یا نہیں کرے گا، یہ بھی بتاؤں گا، اور بھارت کو کتنا مہنگا پڑا یہ مودی کا دورہ۔ یہ F-35 یہ بھارت کے لیے کوئی فائدہ نہیں بھائی، یہ بھارت کی وہ کیا کہتے ہیں، بھارت کی اس میں حملہ ہے، گھس جائے گا یہ، اور وہ کیسے ہوگا یہ اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ بھارت، میں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا، میرے جیسا ایک عام سا جرنلسٹ، کہ یہ F-35 خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ آج پورا بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے، وہاں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ بھائی کیا خرید رہے ہیں آپ اس کے مقابلے میں۔ J-20 چینگجو J-20 پاکستان کو دیا جا رہا ہے چائنا کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ
इसने इंडिया की अमेरिका की जो इजारादारी है 34 ईयर की 34 साल इजारादारी नीचे आके प्रवास करके, और वो भी छुप के, स्टेल्थ एनर्जी के सलाहियत के साथ, यानी कि वो नज़र भी नहीं आएगा, राडार में भी नहीं आएगा, और वो नीचे आके तो अपने टारगेट को निशाना बना के ऊपर चला जाएगा। इसको तोड़ दिया। ये है चैंगजू J20। इसने उसके इजारादारी को ख़त्म कर दिया, ये बना के उन्होंने, ये हमें मिल रहा है। और ये कि फिर ये स्पीड में फास्ट है, F-35 से सुपरसोनिक तो वो भी है, सुपरसोनिक ये भी है, लेकिन ये उससे फास्ट है, और इंजन ज़्यादा मजबूत है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल एविएटर्स कह रहे हैं, पायलट्स कह रहे हैं, जंगी जहाज़ के माहिर कह रहे हैं। और फिर ये कि राडार में ये नहीं आता। ताइवान के ऊपर इसने फ्लाइट की, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये है चैंगजू J20 जो पाकिस्तान को मिल रहा है। आइए कीजिए मुकाबला, कर लें। और मोदी भाई ने जो काम किया है, भाई तो कहना वैसे अच्छी बात नहीं है, ये एक कसाब है। उसने जो वहाँ ये सौदे किए, ये एक सौदा किया, और दूसरा ये कि वो वहाँ से वो गैस लेगा, LNG लेगा, इतनी महंगी, दुनिया में सबसे महंगी LNG अमेरिका देगा इनको। ये सौदा किया, उसके मुकाबले में इनको जो वहाँ से मिल रहा था रशिया से, वो कहीं सस्ता, कहीं बहुत ज़्यादा सस्ता। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी है इस दौरे की। और ये जो फूंडे फेर रहे हैं ना कि हमारे लोग वहाँ चले गए हैं, पॉल कपूर, वो पॉल कपूर ने PhD की हुई है, हमें पता है, पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पे और यहाँ पे जहाद पे, और वो सारी की सारी वहाँ पे कानाफूसी करेगा। अब वो कान भरेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन मुकाबला क्या है भाई, जब पता है CIA को, जब पता है पेंटागन को, जब पता होगा लगेगा फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट डिपार्टमेंट को, कि भाई जो जहाद और ये जो सो कॉल्ड जहाद है और ये जो दहशतगर्दी है, ये तो अफगानिस्तान में होती है और उसका मेंटोर भारत है। तो क्या करेंगे भाई? और उस अफगानिस्तान की जो दहशतगर्दी है, जहाँ से सारी तंजीमें उठती हैं, और ख़ास तौर पे तालिबान जिस तरह से कर रहे हैं, अभी उनकी ही रिपोर्ट आई है सामने कि किस तरीके से वो TTP के नूर वली को कितने पैसे मिलते रहे हैं, अफगान जो हैं वो वहाँ से मिले हुए डॉलर उसको देते रहे। तो फिर उनको उधर ही जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान की तरफ नहीं आना पड़ेगा। ये पॉल कपूर की सारी फुर्तियाँ रह जाएंगी बीच में, और ये उसको हैंडल भी पाकिस्तान नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना। अमेरिका ने आगे या इस पॉल कपूर ने नहीं करना, या मोदी ने वहाँ बैठ के नहीं करना। पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछले ट्रंप के दौर में ट्रंप ने सवाल किया, मोदी साहब आपने क्या किया अफ़गानिस्तान की वो वहाँ पे डेवलपमेंट में? तो उन्होंने कहा मैंने एक लाइब्रेरी बनाई। तो उस पर हंसा, ट्रंप ने बड़ा मजाक उड़ाया था सरकास्टिकली कि मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं लाइब्रेरी बनाई है। तो भाई आप स्वाय पैसे दे के हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवाने के और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है आपके पास। तो इसलिए ये सौदा बहुत महंगा पड़ा आपको, और पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास चैंगजू J20 है, और लेते रहो तुम F-35। वो पहले 2 दफ़ा गिर चुका है, अब वो मोदी के सर पे ना कहीं गिर जाए।